سلمان صاحب، سب سے پہلے تو مجھے بتائیے کہ واک کرنی ہے، یوم سیاہ منانا ہے اور وکلا کا جو احتجاج ہوگا اس میں شرکت کرنی ہے، تو کتنی بھرپور تحریک ہو سکتی ہے یہ اپوزیشن کی؟ دیکھیں، اگر آپ پاکستان کی سیاسی تاریخ دیکھیں تو ہر اپوزیشن مشکل صورتحال کے اندر عدلیہ سے یکجہتی کا اظہار کرتی ہے، آئین اور قانون کی بالادستی کا عزم ظاہر کرتی ہے، اور جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو ہر وہ کام کرتے ہیں جو اپوزیشن میں انہوں نے کہا ہوا ہے اس سے الٹ ہوتا ہے۔ اب بات یہ کہ جس صورتحال کے اندر پی ٹی آئی احتجاج کرنے جا رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ان کا ایک اپنا موقف ہوگا۔ میں نے پچھلے ہفتے بھی ایک بات کہی تھی کہ جب ایک پولیٹیکل پارٹیز مل کے کوئی احتجاج کرتی ہیں تو اس میں عوام کی بھی ایک اہمیت ہوتی ہے، چونکہ پولیٹیکل پارٹیز کے روٹس تو لوگوں میں ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اس سارے یہ جو انہوں نے جاری کیا ہے اس میں لوگوں کے جو ایشوز ہیں وہ کہاں پر ہیں؟ کسی عام آدمی کسی گلی محلے کے اندر چلے جائیں، ان سے پوچھیں کہ آپ 27ویں ترمیم کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، وہ کہیں گے جی ہمارے پاس بجلی کا بل ہے، ہمارے پاس گیس کا بل ہے، ہمارے وسائل، کسی کو کوئی اس بات سے غرض نہیں۔ اور یہ سلسلہ آج سے نہیں چل رہا کہ ماضی سے 27ویں ترمیم تک نوبت آ گئی ہے۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ جی وہ بڑا احتجاج، پہلے مرحلے پہ یہ وکلا کے ساتھ شامل ہوں گے، منڈے والے دن سے وکیلوں کو، بار ایسوسییشنز کو، اور ماضی کے اندر بار ایسوسییشنز کا اور وکلا کا بھی ایک رول رہا ہے۔ اور عدلیہ کا چونکہ آپ نے آگے بھی بات کرنی ہے کہ عدلیہ سے یکجہتی کا اظہار، بات یہ کہ اس عدلیہ سے یکجہتی کا اظہار جو پاکستان کے اندر واقعتاً عدل اور انصاف کی فراہمی میں اپنا رول ادا کرتی ہے۔ ملک میں وکلا تحریکیں بھی بڑی دمدار دیکھی ہیں، آپ کی وکلا تحریک کوئی مختلف ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ہم خود اس وکلا تحریک کا حصہ رہے ہیں۔ بات یہ کہ جب ایک کیفیت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈکٹیٹرشپ، اس میں جو کچھ ہوا تھا پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ لوگ بھی نکلتے تھے۔ آج آپ جس بنیاد پر لوگوں کو باہر نکالنے کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں پی ٹی آئی میں تو کوئی دم خم نہیں ہے، وہ وکلا کی آڑ میں نکلنا چاہتے ہیں، لیکن اچھی بات ہے، پولیٹیکل پارٹیز کو آپ پابند نہیں کر سکتے۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ محمود خان اچکزئی یا راجہ ناصر عباس یا شاہد خاقان عباسی یا مصطفیٰ نواز کھوکھر، اس میں اصل پارٹی کہاں ہے؟ اس لیے اس پارٹی کے 70-80 ممبر ہیں، پنجاب اسمبلی میں ان کا 100 ممبر ہے۔ ان کی تو پہچان رہی ہے احتجاجی سیاست پاکستان تحریک انصاف کی، کیا اب وہ صلاحیت نہیں رہی ان میں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔ ان کی پہچان ہی یہ رہی ہے کہ احتجاج اور مزاحمتی سیاست، اور اس کے بعد انہیں اقتدار ملا تھا۔ احتجاج اور مزاحمتی سیاست اس وقت کارگر ہوئی تھی جب پیچھے سے تھپکی، اشارہ، وسائل، اب وہ کیفیت کیوں نہیں رہی؟ دیکھیں، پولیٹیکل پارٹیز، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، آپ ایک موٹی بات ہے کہ اپوزیشن جو جدوجہد کرتی ہے نا، اس میں وہ حکومتوں کو ٹارگٹ کرتی ہے، حکومتی پالیسیز کو ٹارگٹ کرتی ہے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہوتی ہے۔ آج بھی ہو سکتا ہے کسی سطح پہ وہ رابطے میں ہوں، لیکن آپ دیکھیں جب بھی پی ٹی آئی کا بانی پی ٹی آئی جیل میں گئے ہیں، جب بھی ان کا احتجاج کسی ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں ہوا ہے تو اندر سے ایک ٹویٹ آتی ہے اور وہ حکومت کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اس کیفیت کے اندر ان کا احتجاج ٹیک آف نہیں کر پا رہا۔ 26 نومبر پچھلے سال جو کال آئی تھی، اس کے بعد سے ان کی وہ احتجاجی صلاحیت کم سے کم تر ہوتی گئی ہے۔ لیکن سلمان صاحب، ایک انٹرسٹنگ فیکٹر اب بھی ہے جسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، وہ ہے مولانا کا۔ مولانا زخمی ہیں، 27ویں آئینی ترمیم کے بعد ایک ممبر ان کا اس طرف چلا گیا، تو کیا ایسا پاسبل ہو سکتا ہے کہ وہ اس تحریک کا حصہ بن جائے؟ مولانا کتنے بھی زخمی ہوں نا، میں ہمیشہ ایک فکرہ کہا کرتا ہوں کہ گیلی مٹی پہ پاؤں نہیں رکھیں گے۔ کہ مولانا کو یہ پتہ ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے، اور مولانا کا جو اصل مسئلہ ہے نا، وہ جب دھاندلی کی بات کرتے ہیں، وہ کوئی پیپلز پارٹی یا نون کے بارے میں نہیں کہتے، وہ پختونخوا میں ان کو تو ہرایا ہے پی ٹی آئی نے، اور ان کا جو اصل محور ہے سیاست کا وہ تو پختونخوا ہے، اور پختونخوا کی بڑی سیاسی قوت پی ٹی آئی ہے۔ تو کیا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر اپنی رہی صحیح سیاست کا بھی بیڑا غرق کریں گے؟ مولانا فضل الرحمان کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ البتہ یہ بات میں بتا دوں کہ اگر وہ بڑے ایشوز لے کے آتے، اس میں یہی ایشوز نہیں ہے۔ میں 27ویں ترمیم آپ کا، میرا، ڈاکٹر صاحب کا، پولیٹیکل پارٹیز کا مسئلہ ہوگا۔ پاکستان کے 24 کروڑ عوام اس وقت مسائل اور مشکلات کی آگ میں جل رہے ہیں، بے روزگاری ہے، غربت ہے، ایک بے یقینی ہے۔ اس کیفیت کے اندر لوگوں کو آپ کیا جا کے بتائیں گے؟ یہ بتائیں گے کہ آپ 27ویں ترمیم کھا لیں؟ تو ایسے نہیں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہاں، ایک بات میں کہوں گا جس کا اس میں ذکر نہیں ہے، میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ نومبر کے آخر میں پی ٹی آئی ایک سنجیدہ کوشش ضرور کرے گی، جو ابھی تک کہیں آپ کو نظر نہیں آ رہی، وہ اسلام آباد جانے کی۔ یہ بات آپ بار بار کر رہے ہیں، لیکن ایسی کوئی خبر ابھی تک ہمیں مین سٹریم میڈیا پر دکھائی نہیں دے رہی ہے۔
آپ پی ٹی آئی سے آپ کی مراد کیا ہے؟ کیا اس کو آپ سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سہیل آفریدی صاحب نے اپنے آپ کو علی امین گنڈا پور سے تھوڑا سا مختلف تو ثابت کرنا ہے، اور انہوں نے سرخرو ہونا ہے جس بنیاد پر ان کا انتخاب ہوا ہے پختونخوا میں، تو انہوں نے کوئی رزلٹس تو دکھانے ہیں نا. اور انہوں نے آپ دیکھیں کہ وہ قبائلی علاقوں کے وزٹس کیے ہیں، وہ آج راتوں کو جا کے ہوٹلوں میں بیٹھ رہے ہیں، وہ عوامی مقامات پہ جا رہے ہیں اور وہ رش لے رہے ہیں، وہ کسی کی تیاری کر رہے ہیں. تو لہٰذا تیاری مجھے تو نظر آ رہی ہے. کیا وہ اسلام آباد جا پائیں گے یہ میں نہیں کچھ کہہ سکتا، وہ کوشش ضرور کریں گے. ٹھیک ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں سہیل آفریدی صاحب کسی تیاری میں دکھائی دے رہے ہیں. سلمان صاحب ثالث بھی بیچ میں پڑے اور انہوں نے بھی یقیناً یہ ساری صورتحال دیکھی ہے. اب ممکنہ طور پر ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، اگر آپ یقینی ساری صورتحال کو واچ کریں تو میں نے لاسٹ پروگرام میں لاسٹ ویک جب سیز فائر کی بات جی آپ نے کہا تھا زیادہ دیر نہیں چلے گا، کہا تھا یہ نہیں چلے گا، جب اگلے ہفتے ہم بیٹھے ہوں گے تو یہ سیز فائر کی خلاف ورزی ہو چکی ہوگی. اب جو ایک امید تھی نا پرامن پیش رفت کے حوالے سے، وہ تھی وہ جو ترکیہ سے ایک اعلیٰ سطحی وفد آنا تھا. مطلب مجھے اس کا انتظار ہے کہ وہ آ رہا ہے یا رک گیا ہے، چونکہ یہ ایک آخری امید ہے، اس لیے کہ ترکیہ پاکستان کے حوالے سے یہ چاہتا تھا کہ اس مسئلے کا پرامن حل، اور انہوں نے اس کا باقاعدہ اہتمام کیا، مذاکرات کے اندر سنجیدگی ظاہر کی، اور اس میں ان کے ذمہ داران بیٹھے تھے، اور یہ وہ ذمہ داران تھے جنہوں نے پاکستان آنا تھا تاکہ یہ معاملات آگے بڑھ سکتے. دیکھیں، بات یہ کہ میں بڑا کلیئر ہوں کہ یہ ساری صورتحال طاری کیوں ہوئی، اس سے پہلے کیوں نہیں تھی طاری ہوئی. یہ 7 اکتوبر سے شروع ہوئی ہے. 7 اکتوبر سے جب ملا متقی جو ہیں وہ ان کی ہندوستان یاترا شروع ہوئی اور وہ ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ ایک اعلامیہ انہوں نے دستخط کیا، اور وہ ہمارے لیے ایک میسج تھا، اور وہاں سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا ہے. اور اب تو ان کے وہ بندے پکڑے گئے. دیکھیں، اس پہ تو کوئی دو راہ نہیں تھی کہ افغان سرزمین کا استعمال ہو رہا تھا، اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ان سے ہمیں توقع بہت زیادہ تھی، اور پاکستان اس لیے سہولت کار کا رول ادا کر رہا تھا کہ پاکستان یہ چاہتا تھا کہ ایک پرامن افغانستان اس خطے میں استحکام کا ذریعہ بنے گا. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہی ٹرمپ صاحب جب پہلے برسکتدار تھے وہ اس بنیاد پر پاکستان کو ٹارگٹ کر رہے تھے، لیکن پاکستان کی نیک نیتی کا جواب جس طرح ادھر سے آیا ہے وہ سب کو پتہ ہے. اور ابھی تک دیکھیں، یہ جو 2 واقعات ہوئے ہیں یہ لاسٹ ویک میں ہوئے ہیں اسلام آباد کے اندر، اور اسلام آباد کے واقعے کو آپ نظر انداز نہ کریں. یہ ایک میسج ہے، یہ پاکستان کے 62 خودکش بمبار پاکستان بجوائے ہیں انہوں نے، وہ باز نہیں آئیں گے. اور پاکستان نے ابھی تک صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، اس لیے کیا ہے کہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے. آپ دیکھ لیں کہ جب انہوں نے حرکت کی تھی تو جواب تو دیا تھا 2 گھنٹے کے اندر، اور ان کو سمجھ لگ گئی تھی، لیکن پھر جب پاکستان کے دوست ممالک بیچ میں پڑے، پاکستان نے پھر مذاکرات کا آپشن استعمال کیا ہے. میرا خیال ہے پاکستان کو ایک بھرپور رد عمل دینا پڑے گا، اور اس حوالے سے پاکستان کے اندر یکسوئی ہے. دیکھیں، بات یہ کہ یہ جو دہشت گردی کا عمل ہے یہ کیوں ہے؟ اگر پاکستان کی فوج دہشت گردی کی عالمی جنگ جیت سکتی ہے تو یہ ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمارا ایک ہمسایہ ممالک ہے اور ان سے ہمارے اچھے روابط تھے، اور افغانستان کے اندر اگر بد انتظامی ہوتی ہے، وہاں پر انارکی ہوتی ہے، اس کے اثرات پاکستان پہ پڑیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے بڑے ہی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے. اور آج پاکستان کے خارجہ ترجمان کو میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اب کسی دہشت گرد تنظیم یا ان کے ذمہ داران سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. پاکستان ایک لائن ڈرا کر چکا ہے، اور یہ لائن اس لیے ڈرا کیا ہے کہ یہ ہماری اپنی بقا اور سلامتی کا مسئلہ ہے. یہ ہم جب اپنا ہاؤس ان آرڈر کر رہے ہیں اور وہاں سے پاکستان کے اندر حملے کیے جا رہے ہیں اور ایک پلان کے تحت کی جا رہے ہیں، پیچھے دیکھیں اس کا اسلحہ ہے امریکن، فنڈنگ ہے انڈیا کی، سرزمین ہے افغانستان کی اور ٹارگٹ پاکستان ہے. یہ سلسلہ چلنا نہیں ہے، اور پاکستان کو رد عمل دینا پڑے گا، بھرپور دینا پڑے گا. اور پھر وہ جو کہتے ہیں جی ہم بھی آپشن پہ غور کر رہے ہیں کہ پاکستان سے ہم تجارت نہیں کریں گے، آپ چاہ بہار سے کریں گے. چاہ بہار کا پیار بھی آپ کے دل میں کیوں آیا ہے وہ ہمیں پتہ ہے، یہ ملا متقی کے وزٹ کے اثرات ہیں. اور بات یہ کہ اگر پاکستان آپ کو راستہ نہ دے یا پاکستان کے ساتھ تجارت نہیں ہوگی تو جن سینٹرل ایشین کنٹریز کی آپ بات کر رہے ہیں ان کا تو احتجاج ریکارڈ پہ ہے. وہ تو وہاں سے آپ کے جو بندے وہاں سے نکال رہے ہیں، ایران بھی نکال رہا ہے. آپ کے ساتھ اس وقت دنیا کا کوئی ایک ملک نہیں کھڑا، اور اگر آپ کی کوئی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہوتا تو لوگ آپ کو تسلیم کرتے. وہ جس نے تسلیم کی ہے روس نے، تو آپ دیکھ لیں کہ ابھی تک ان کا کوئی رد عمل نہیں آیا. اور چائنا اس لیے خاموش ہے کہ چائنا کے لیے بھی تو یہ مسئلہ بنے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اب تک صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، اور ان واقعات کے بعد جب ایک مصدقہ ثبوت افغانیوں کے سامنے آ گئے، دنیا کو دکھا دیے، اب پاکستان کو
جو ایک بھرپور رد عمل ہے وہ ظاہر کرنا پڑے گا۔ ثبوت تو پہلے بھی دکھائے گئے اور جو مذاکرات ابھی ہوئے ہیں جن کی ناکامی کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہاں بھی ثبوت سامنے رکھے گئے۔